پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت کا ذکر آیا ہے جو کہ کافی سال پہلے اس دنیا میں موجود تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا خاوند کافی امیر تھا اور وہ عورت بھی بہت زیادہ نیک انسان تھی۔ اب اس کی یہ خواہش رہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی نیک کام کیا جائے۔ وہ جس جگہ پر رہتے تھے اس جگہ کے قریب بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبے تھے۔ ان کے شہر سے ایک بس چلا کرتی تھی، ایک سواری جایا کرتی تھی جس پر مسافر جاتے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لوگ تھے وہ پہلے ان کے شہر آتے تھے اور پھر وہاں سے وہ سواری پکڑ کر پھر آگے جایا کرتے تھے۔ لیکن کئی مرتبہ یوں ہو جاتا تھا کہ جو سواری کا آخری وقت ہوتا تھا وہ بھی رہ جاتا تھا اور کئی مسافر ان کے بعد شہر پہنچتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بس تو چھوٹ جاتی تھی لیکن انہیں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہونا پڑتا تھا، کیونکہ ایسے میں نہ تو وہ واپس جا سکتے تھے اور نہ ہی وہاں پر کوئی رہنے کا یا کھانے پینے کا کوئی صحیح انتظام تھا۔ اب اس عورت کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اپنے میاں سے کہا کہ کیوں نہ ہم جس جگہ سے بس چلتی ہے وہاں پر ایک کمرہ بنا دیں جس میں آنے والے مسافر آرام کر سکیں اور انہیں پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ میاں کو یہ بات اچھی لگی اور اس نے وہاں پر ایک کمرہ بنوا دیا جس میں جب بھی مسافر آتے تھے اور ان کی بس رہ جاتی تھی یا بس آنے میں اگر ٹائم ہوتا تھا تو وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کر لیا کرتے تھے اور آرام کر لیا کرتے تھے۔ یہ کافی اچھا فیصلہ تھا اور لوگوں کو اس سے کافی فائدہ پہنچا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس عورت کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ یہاں پر چائے پانی کا انتظام بھی کر دیا جائے۔ تو اس عورت نے اپنے ہی جیب خرچ سے، یعنی اس کا میاں جو اسے پیسے دیتا تھا روزانہ کے یا جیب خرچ جو اسے ملتا تھا، اس نے اسی پیسوں سے وہاں پر چائے پانی کا بھی انتظام کر دیا، جس سے مسافروں کو اور آسانی ہونے لگی اور وہ اس عورت کو دعائیں دینے لگے۔ لیکن اس عورت کی یہ سوچ ابھی رکی نہیں۔ کافی عرصے بعد اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ وہاں پر کھانے کا انتظام بھی کر دیں، کہ کبھی ہو سکتا ہے کوئی مسافر بھوکا ہو تو وہاں پر کھانا کھا لے، یا اگر کسی کو وہاں پر رات ٹھہرنا پڑتا ہے تو وہاں پر کھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اب شاید آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ اس عورت نے کچھ زیادہ سوچا، لیکن جو مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ اگر سوچیں تو ان کو تو یہ مسئلہ لگے گا ہی نہیں، کیونکہ انہیں کبھی کھانے کے لالے تو پڑے ہی نہیں ہوں گے، یا انہیں کبھی کھانے کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں یا ان کے پاس خود اتنے پیسے ہیں کہ جو چیز دل کرتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوور کلاس لوگ ہوتے ہیں، اور آج سے کافی سالوں پہلے جبکہ اتنی ترقی بھی نہیں تھی اور پیکیجنگ میں اتنی چیزیں ملا بھی نہیں کرتی تھی، تب کھانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آپ دیکھیں، ایک غریب انسان جب سفر کرتا ہے، ایک تو سفر کے اخراجات اور دوسرا اس سفر کے دوران اس کو اپنی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر اس خوراک پر زیادہ خرچ کرے گا تو سفر میں مشکل آئے گی، اور اگر خوراک لے گا ہی نہیں تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے یہ بھی ایک بہت اچھا قدم تھا۔ اس کا شوہر اس بات کو بھی مان گیا اور اس نے وہاں پر ایک دسترخوان بھی لگوانا شروع کر دیا، یا کہہ دیں کہ کھانا پکوانا شروع کر دیا، کہ وہاں پر جو لوگ بھی آتے تھے وہ اس جگہ سے کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا اور لوگ مزید خوش ہو گئے اور کافی لوگوں کو بہت آسانی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے تو خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی خیر خواہی میں دوسروں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس شخص کو اس کے ہی کچھ قریبی لوگوں نے یہ کہا، بھائی تو کیا کر رہا ہے، تیری بیوی فضول خرچ انسان ہے، تو اس طرح اپنی دولت ضائع کر دے گا۔ یہاں پر نکمے اور نکھٹو لوگ آ کر دن رات پڑے رہتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ بات اس شوہر تک پہنچی تو اس نے یہی سوچا کہ بھائی آج سے ہم چائے پانی وغیرہ تو کر دیا کریں گے لیکن کھانا نہیں پکے گا۔ جب بیوی تک یہ بات پہنچی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ دیکھیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک عمل جب چل رہا ہو اور چلتے ہوئے اس کو روک دیا جائے تو ظاہر ہے ایک اچھی سوچ والا انسان ہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس بیوی نے شور نہیں مچایا، اس نے اپنے خاوند سے لڑائی نہیں کی، اس نے اس سے سوال جواب کرنا شروع نہیں کیے، بلکہ اس نے خاموشی اختیار کی اور مناسب وقت کا انتظار کیا۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے اور کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی زمینوں پر چلیں، وہاں پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں باغ کی سیر کروں۔ تو اس کا خاوند مان گیا اور اسے زمین پر لے آیا، یعنی جو ان کی زرعی زمین تھی وہاں پر۔ پھر اس نے کچھ دیر سیر کی، باغوں میں سے پھل توڑے اور پھر وہ آ کر ایک کنویں کے کنارے کافی دیر بیٹھی ہی رہی۔ اب اس کے خاوند نے کہا کہ چلو بھلی عورت، گھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے اچھا کہا لیکن پھر بیٹھی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد پھر خاوند نے کہا کہ چلو دیر ہو رہی ہے، ہم گھر چلتے ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ چلتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹھی رہی۔ جب اس کے خاوند نے تیسری دفعہ کہا کہ بھائی مجھے اپنے کچھ کام نپٹانے ہیں، چلو گھر واپس چلیں، تو اس عورت نے اچھا کہہ کر پھر وہاں سے نہ ہلنے کا ہی ارادہ رکھا۔ جب وہ خاوند قریب آیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہیں اٹھ رہی،
تو اس عورت نے کہا کہ میں اس کنویں کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کا میکینزم، اس کا طریقہ کیسا ہے کہ صبح سے لوگ اس میں سے ڈول بھر بھر کے پانی نکال رہے ہیں لیکن پانی ختم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ لوگوں نے کنواں نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے تھمب نیل پر جو بنا ہوا ہے وہ کنواں ہی ہے، اور پہلے اسی طرح سے ہی پانی نکالا جاتا تھا۔ جب یہ بات سنی تو اس کے خاوند نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا، اس کنویں میں سے اگر دن اور رات پورا پانی نکالتے رہیں پھر بھی اس کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ جتنا پانی نکالا جاتا ہے اللہ پاک اتنا پانی اور بھیج دیتے ہیں۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو جھٹ سے کہا، اچھا جتنا پانی اس سے نکالا جاتا ہے تو اللہ پاک اور بھیج دیتے ہیں۔ تو اس خاوند نے کہا، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس پر بیوی نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی اللہ پاک نے ایک کنواں جاری کیا تھا، مسافر آتے تھے اور وہ ڈول بھر بھر کے لے جاتے تھے، لیکن کیا آپ کو یہ بھروسہ نہیں رہا تھا کہ اللہ پاک ہمیں اور دیں گے؟ آپ کا یہ بھروسہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس بات نے اس کے میاں پر اس وقت پر بڑا اثر ڈالا۔ میاں نے کہا کہ تم نے مجھے قائل کر لیا، تم نے بالکل صحیح بات کی۔ پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے جب تک وہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے وہ مسافر خانہ بھی آباد رہا اور وہاں لوگوں کو کھانا بھی ملتا رہا۔ اس طرح یہ نیکی اللہ پاک نے ان کے حق میں لکھ دی۔ ڈیئر ویورز، خصوصی طور پر آج جتنے بھی مسلمان عورتیں یا بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی اپنے خاوند سے بات کریں، کئی دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں معاملات کئی دفعہ تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن فوراً کسی چیز کا جواب نہ دیں۔ کئی مرتبہ انسان جائز جواب ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب فوراً جواب ہم دے دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ جائز جواب بھی کئی جگہ ایسی آگ لگا دیتا ہے کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور اس جوڑے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور اچھے اخلاق سے نوازیں، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جن کو اللہ پاک نے انعامات سے نوازا ہے۔ آمین۔